احسان ان دا کریکٹر، اپنے کریکٹر کو بیوٹیفائی کرنا اور اپنے دل کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے قلب کو، وہ قلبی بیماریوں پہ نظر رکھنا ہر انسان میں ہوتی ہے نا. تکبر ایک قلبی بیماری ہے. تکبر ہو سکتا ہے لکنگ ڈاؤن اپون پیپل ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا، کسی کو ایویں ہی سمجھنا کہ یہ تو ایسے ہی ہے، یہ تکبر ہے اور یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. اور اس پہ جہاد کرنا دیٹ از احسان، بلکہ اس لیول پہ کرنا کہ دوسروں کے ساتھ مزید اچھا ہو جانا. حسد ایک بیماری ہے، ظاہر ہے قلبی بیماری. تو کہتے ہیں نا اسکالرز کہ جس سے آپ کو حسد ہو رہا ہے، جیلسی ہو رہی ہے، آپ ان کے ساتھ مزید اچھے ہو جائیں، آپ ان کو مزید دعائیں دینے لگیں. ٹھیک ہے، دس از احسان، کہ آپ جہاد تو کر ہی رہے ہیں اپنے نفس کے خلاف، لیکن آپ اس لیول پہ چلے گئے کہ آپ اس کے لیے دعائیں کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، یعنی ایسے بندے کو اللہ بہت نوازتا ہے، ٹرسٹ میں. تو اپنے قلبی امراض کے خلاف جہاد کرنا اور اپنے ہارٹ کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، اپنے کردار کو بیوٹیفائی کرتے رہنا، یہ احسان ہے. تو احسان کین بی ایوری تھنگ، ورک پلیس پہ، ریلیشن شپس پہ، کریکٹر وائز، وضو میں، ورشپنگ اللہ کے بارے میں ازمپشن رکھتے ہوئے، اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ قائم کرتے ہوئے احسان کے ساتھ چلنا چاہیے انسان. ٹھیک ہے، تو یہ اللہ کو ایٹریبیوٹ بہت پسند ہے، ان اللہ یحب المحسنین. اس کے بعد جو سیکنڈ ایٹریبیوٹ جس کا میں تذکرہ یہاں پہ کرنا چاہوں گا اور آپ کے سامنے انشاءاللہ جو آیت رکھنا چاہوں گا، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 ہے. میں انشاءاللہ آپ کے سامنے اس کو رکھتا ہوں. کافی وہ بڑی آیت ہے، لیکن میں جو انشاءاللہ جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پہ وومن کے ایشوز کے بارے میں بات کر رہے ہیں، اور آیا کو کنکلوڈ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین، بلکہ اس میں دو ایٹریبیوٹس، اور یہ اگلا ایٹریبیوٹ تیسری کوالٹی ہے کہ اللہ نے بتا دیا کہ مجھے کون سے لوگ سے محبت ہے اور کون سے لوگ پسند ہیں. ان میں پہلے ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو توبہ کرتے ہیں. اب دیکھیں توابین یہ ایک بہت خاص ایٹریبیوٹ ہے. یہ پتہ ہے کون لوگ ہیں؟ یہ وہ ہیں جو بار بار توبہ کرتے ہیں، بار بار ریپینٹ کرتے ہیں. انفارچونیٹلی ہماری سوسائٹی میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، وہ یہ ہے کہ جب انسان دین کی طرف آتا ہے تو اس کو پرفیکٹ ہو جانا چاہیے، اس کو کوئی گناہ کرنا ہی نہیں چاہیے، یا اس سے کوئی گناہ سرزد ہی نہیں ہو سکتا. اور کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، کوئی غلطی سرزد ہو جائے، ہم فوراً منافق کا ٹیگ لگا دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں بندہ منافق ہے، دیکھو منافق ہو گیا. جبکہ ہمیں یہ نالج ہونا چاہیے کہ صحابہ سے بڑی بڑی مسٹیکس ہوئی، ہیومن بینگس. حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایوری سن آف آدم کمٹس مسٹیکس بٹ دا بیسٹ آر دوز ہو ریپینٹ. ہر آدم کا بچہ مسٹیک کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، لیکن بہترین وہ ہے جو ریپینٹ کرتے ہیں. تو ریپینٹنس کا لیکن یہ مطلب نہیں ہے کہ انسان جو ہے وہ اس کو ایک ایکسکیوز بنا لے، بہانہ بنا لے. یہ ایک الگ بات ہے، اس پہ میں نے کئی بار بات کی ہے کہ کبھی کبھی ایک گناہ انسان کے لیے ایک ایڈکشن اور آزمائش بن جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے وہ ایک صحابی تھے، بار بار شراب پیا کرتے تھے، آپ نے وہ اسٹوری سنی ہے. پھر وہ ان پہ لعنت بھی کر دی تھی ایک اور صحابی نے کہ لعنت اللہ علیہ. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس پہ لعنت نہ کرو، یہ انسان جو ہے، یہ شخص اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. تو یہ ٹالرنس دیکھیں نا، ہمارے نبی میں انڈرسٹینڈنگ تھی، ٹالرنس تھی، لیکن آن دی ادر ہینڈ انہیں پنشمنٹ ملتی تھی، حد پنشمنٹ، انہیں کوڑے مارے جایا کرتے تھے. تو میسیج ہمیں یہ دیا جا رہا ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہے، اسٹرگل کر رہا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر اسپیشلی اگر اس کا گناہ ایکسپوز ہو چکا ہوا ہے، پبلک میں ہے اور ایکسپوزڈ ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ اس کو کرتا رہے، اور اگر کرتا رہے گا تو پنشمنٹ ملے گی. ٹھیک ہے، لیکن آن دی ادر ہینڈ اس کا یہ بھی مطلب نہیں کہ وہ بندہ اب ہوپلیس ہو گیا ہے، یا وہ منافق ہو چکا ہے، یا وہ بندہ دین سے ہی نکل چکا ہے، رائٹ، یا اس سے نفرت کرنی چاہیے. یہ تو سکھایا ہی نہیں ہمارے نبی نے، بلکہ ہمارے نبی نے تو کہا یہ بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے. اٹ از پاسبل کہ ایک بندہ اللہ رسول سے محبت کرتا ہے لیکن اس سے کوئی گناہ سرزد ہو رہا ہے. بٹ ہم یہ کہتے ہیں اسلام کا مزاج یہ ہے کہ وہ بندہ ریپینٹ کرے اور وہ اپنے آپ کو وہ گیو اپ نہ کر دے اس گناہ کے حوالے سے. دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سے زیادہ لینینٹ کون ہے؟ آپ اپنے ٹیچر کو ذہن میں لائیں اور سوچیں کہ ہمارے ٹیچرز کتنا اسٹرکٹ پیپر بناتے ہیں، ایگزام بناتے ہیں. کچھ ٹیچرز بہت اسٹرکٹ ہوتے ہیں، کچھ لینینٹ ہوتے ہیں، لیکن جتنا بھی لینینٹ ٹیچر ہو جائے، اللہ جیسا لینینٹ نہیں ہو سکتا کوئی بھی.
رب جیسا لینینٹ. اللہ کی لینینسی کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب ایک انسان نیکی کا ارادہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہتا ہے کہ ایک ریوارڈ لکھ دو صرف ارادے پہ, اور اگر وہ نیکی کر لے ارادے کے بعد کر لے تو اللہ کیا کہتا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو. اور اگر ایک شخص برائی کا ارادہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کیا کہتا ہے کہ ابھی نہ لکھنا. یہ میں آپ کو کانٹیکسٹ بتا رہا ہوں اس حدیث کا. اور اگر وہ برائی کر لیتا ہے تو اللہ کہتا ہے ایک لکھنا, ایک برائی لکھنا. یعنی آپ سبحان اللہ اللہ کی لینینسی چیک کریں کہ نیکی پہ اللہ کہہ رہا ہے 10 سے ملٹیپلائی کر دو, برائی کرنے پہ اللہ کہہ رہا ہے ابھی ایک ہی لکھنا. اور حدیث میں آتا ہے کہ اگر وہ بندہ اس برائی سے ریپینٹ کر لیتا ہے تو اللہ اس برائی کو ختم بھی کر دیتا ہے اور اس کو نیکی میں تبدیل کر دیتا ہے. سبحان اللہ. تو دیکھیں دس از دی لینینسی آف آور لارڈ. لیکن آن دی ادر ہینڈ دیکھیں ایک گناہ کو عادت نہ بنائیں, لڑتے رہیں, فائٹ کرتے رہیں. ٹھیک ہے, کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ مے بی یو ریٹرن ٹو دیٹ سن, ریلیپس ہو جاتا ہے, بٹ ریلیپس کو سیٹل ڈاؤن نہ ہونے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ جب ایک انسان کو برا عمل کرتا ہے نا تو کالا دھبا اس کے دل پہ لگ جاتا ہے, اور اگر وہ فوراً کچھ اچھا عمل کر لیتا ہے, ریپینٹ کر لیتا ہے تو وہ ریموو ہو جاتا ہے. لیکن اگر وہ اس کو سیٹل ڈاؤن ہونے دیتا ہے, گیو اپ کر دیتا ہے, ٹھیک ہے ندامت اچھی چیز ہے, لیکن شیطان کیا کرتا ہے وہ اتنا نادم کر دے گا انسان کی ول پاور ہی مار دے گا. ٹھیک ہے, تو اس لیے اس کو اس لیول پہ آپ ہیبٹ نہ بنا لینا کہ وہ اتنا سیٹل ڈاؤن ہو جائے وہ سن ود ان دی ہارٹ اینڈ یو اسٹارٹ لونگ دا سن سو مچ اینڈ یو آر ویٹنگ فار دا سن. تو اپنا نا تزکیہ کرتے رہیں, بیٹھا کریں اور کہیں یہ گناہ ہے, میں کیا کر رہا ہوں یا میں کیا کر رہی ہوں, سوچا کریں اس پہ اور اللہ سے پناہ مانگا کریں کہ چلو ایک تو ہے پرسنل سن, ایک ہے کسی دوسرے سے بھی کروانا. سبحان اللہ, کتنے مجھے ان باکس میں سوال آتے ہیں, بچیاں پوچھ رہی ہوتی ہیں کہ جی وہ لڑکا ہم سے جو ہے وہ گناہ کروانا چاہتا ہے, فزیکل ریلیشن چاہتا ہے, تصویریں چاہتا ہے. بھئی تم اپنا بھی ڈیمیج کر رہے ہو, اس کا بھی کر رہے ہو, یہ تو ڈبل گناہ ہے نا. ایک ہے کہ بندہ پرسنل خود کچھ سن کر رہا ہے, تو انسان ہیں, گناہ ہوتے ہیں اوبویسلی. آج کا دور ایسا ہے, ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے, لیکن بیٹھ کے سوچا کریں, اپنے بارے میں بھی سوچا کریں, اس کے بارے میں بھی سوچا کریں. ٹھیک ہے, اور مت اس کو عادت بنائیں, سیٹل ڈاؤن مت ہونے دیں. کوئی نیک عمل کر لیں, اللہ سے دعا کر لیں. ٹھیک ہے نا, گھبرائیں نہیں, آگے کا نہ سوچیں گناہ چھوٹے گا نہیں چھوٹے گا, آگے کس نے دیکھا ہے, کیا پتا رات کو آپ کو موت آ جائے تو کم از کم آپ توبہ تو کر کے سوئے ہوں گے نا. کیا پتا نیکسٹ دن آپ نے دیکھا ہے کہ نہیں دیکھا ہے. کتنے ایکسیڈنٹس ہو رہے ہیں آج کل. ٹھیک ہے, ہمیں تو نہیں پتا کب اللہ نے لکھا ہوا ہے, اللہ معاف کرے. اس لیے آگے کی مت سوچیں, اس کو سیٹل ڈاؤن کر لیں اس گناہ کو. ٹھیک ہے, اور اللہ سے معافی مانگ لیں, توبہ کر لیں, استغفار کر لیں اللہ سے, اور اپنا تزکیہ ضرور کرتے رہیں جہاں آپ کو ریئلائز ہو کہ یہ گناہ ہے, یہ غلط عمل ہے, میں نے لڑنا ہے, میں نے گیو اپ نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, یہ ہے وہ کوالٹی توابین کی, یہ لڑنے والی کوالٹی, فائٹر, بی اے فائٹر. دس از ہوم اللہ لوز. یہ کہیں نہیں اللہ نے کہا کہ اللہ کو وہ لوگ سے محبت ہے جو گناہ کرتے ہی نہیں, ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا. بلکہ اللہ نے کہا ہے کہ اللہ کو محبت ہی توابین سے جو فائٹ کرتے. ٹھیک ہے, سو بی اے فائٹر.